بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم ویکیبلری کے 10 ورڈ سیکھیں گے پکچرز اور اردو میننگ کے ساتھ. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے 10 ورڈز آج کی ویڈیو میں ہم سیکھ رہے ہیں. پہلا ورڈ ہے starkly. یہ ایڈورب ہے اور اس کا مطلب یہ ہے in a way that is unpleasant, real and impossible to avoid completely. یا پھر in a way that is easy to see because it is very different. stark difference. جیسے کہ اس پکچر میں آپ دیکھیے ایک سائڈ گرین اور ریوائوڈ ہے اور دوسری سائڈ ڈیڈ ہے. تو یہ stark difference ہے جو بہت ایویڈنٹ ہے, ایزی ٹو سی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سے یہ درخت پورا گرین ہے اور دوسری طرف سے یہ سوکھ چکا ہے. سینٹینس کے ذریعے سمجھتے ہیں. وی آر starkly aware of the risks. یعنی کہ وی آر quite aware of the risk. سنونم ہوگا clearly, صاف طور پر, صاف صاف, کھلم کھلا. یہ اس کو اردو میں کہیں گے. آج کی ویکیبلری کا سیکنڈ ورڈ کیا ہے؟ ڈیناؤنس. ڈیناؤنس ورب ہے اور ڈیناؤنس کا مطلب ہے اسٹرانگلی کرٹیسائز کرنا کسی کو. دیٹ یو تھنک از رانگ اور اللیگل. کسی ایسی چیز کے لیے جو غلط ہو یا اللیگل ہو, غیر قانونی ہو, اس کے لیے کسی پر تنقید کرنا. یا پھر پولیس یا پھر کنسرنڈ اتھارٹیز کو کسی کے اللیگل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے بارے میں انفارم کرنا. یہ بھی ڈیناؤنس کا مطلب ہے. شی پبلکلی ڈیناؤنسڈ دا گورنمنٹس ہینڈلنگ آف دا کرائسس. یعنی کہ کرٹیسائز کیا. یہ مطلب ہے اس سینٹینس میں ڈیناؤنس کا. سم ون ان دا ولیج مسٹ ہیو ڈیناؤنسڈ دیم ٹو دا اتھارٹیز. اور یہاں پہ ٹو ٹیل دا پولیس اباؤٹ سم ونز اللیگل ایکٹیویٹیز. ان میننگز میں یہ ڈیناؤنس کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. کنڈیم ہوگا اس کا سنونم. اردو میں اس کو کہیں گے ملامت کرنا, کھلم کھلا الزام دینا. جیسے دیکھیے اس پکچر میں کہ یہ پیرنٹ ہے اور یہ KFC کو, جو کہ ایک فاسٹ فوڈ چین ہے, کرٹیسائز کر رہے ہیں, پبلکلی ڈیناؤنس کر رہے ہیں. آئی ڈیناؤنس یو. کیوں؟ بیکاز ایوری ون نوز کہ فاسٹ فوڈ اچھا نہیں ہے. ناٹ اونلی فار کڈس بٹ ایڈلٹس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی ون فاسٹ ان اینی وے. سو یہ ہارمفل ہے ہیلتھ کے لیے. تو اس لیے اس پکچر میں ایک پیرنٹ جو کہ اپنے بچے کے ساتھ ہے, وہ ایک فاسٹ فوڈ چین کو ڈیناؤنس کر رہا ہے. پیرنٹس ڈیناؤنس فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس میکنگ دیئر چلڈرن فیٹ. نیکسٹ ورڈ ہے بونڈوگل. یہ ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے کوئی ایسا کام جو ان نیسیسری ہو یا ٹائم اور منی کو ویسٹ کرے. A piece of work that is unnecessary and that wastes time and money. Sentence دیکھتے ہیں. The road improvement scheme was a gigantic boondoggle. Synonym ہوگا اس کا wasteful, fraudulent یا پھر unnecessary. Next word ہے bravado. یہ noun ہے اور اس کا مطلب ہے confident way of behaving that is intended to impress people. یا پھر اپنا لیک آف کانفیڈنس چھپانے کے لیے لوگوں کے ساتھ کانفیڈنٹ وے میں بات کرنا. apparently he behaved aggressively out of bravado. synonym ہوگا triumphalism, ہمت کرنا اس کو اردو میں. نیکسٹ ورڈ ہے ڈینیزن. ڈینیزن ناؤن ہے اور ڈینیزن کا مطلب ہے کوئی شخص, کوئی اینیمل یا کوئی پلانٹ جو ایک پرٹیکولر جیوگرافیکل ایریا سے بلانگ کرتا ہو یا اس ریجن میں رہتا ہو, اس ریجن میں گرو کرتا ہو, اس کے لیے ڈینیزن کا ناؤن استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کچھ پلانٹس ہیں جو کچھ پرٹیکولر ایریاز میں ہی گرو کر سکتے ہیں. جیسے پائن ہے, وہ ناردرن ایریاز میں پاکستان کے گرو کرتا ہے بیکاز وہاں کا ٹیمپریچر اور کلائمیٹ اس کو سوٹ کرتا ہے. اس کو ٹراپیکل ریجنز میں گرو نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح
کچھ اینیملز ہیں جو کچھ پرٹیکولر ایریاز میں ہی رہ سکتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، وہ ڈیزرٹس میں رہتا ہے بیکاز اس کی باڈی اس انوائرمنٹ کے لیے کنڈیشنڈ ہے، ویسے ہی ڈیزائنڈ ہے. اسی طرح جو پولر بیئر ہے وہ آرکٹک ریجن میں رہتا ہے کیونکہ اس کی باڈی اس طرح کے کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کے لیے سوٹیبل ہے. تو اسی طرح کچھ انسان ہیں جیسے کیلاشا پیپل ہیں، وہ کیلاش میں رہتے ہیں. تو ایسے لوگ، اینیملز یا پلانٹس جو کسی پرٹیکولر جیوگرافیکل ایریا سے، ریجن سے بلانگ کرتے ہوں، وہاں کے انہیبیٹنٹ ہوں، اس کے لیے ڈینیزن کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. اے پرسن، an animal or a plant that lives, grows or is often found in a particular place. سینٹینس دیکھتے ہیں. denizens of fields and forests. سنونم ہوگا فیملیئر یا پھر انہیبیٹنٹ، کسی مخصوص مقام کا باشندہ. اس کے لیے اردو میں استعمال کیا جا سکتا ہے. آج جو وکیبلری کا 6th ورڈ ہم سیکھیں گے وہ ہے ایجیٹیشن. ایجیٹیشن کا ایک میننگ ہے worry that you show by behaving in a nervous way. اور دوسرا میننگ ہے public protests in order to achieve political change. اور ایک اور میننگ اس کا ہے mixing سے، the act of mixing or shaking a liquid. لیکوڈ کو اگر آپ ویگرس مکس کریں گے تو آپ اس کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. اب اس کا سینٹینس دیکھتے ہیں. وائڈ اسپریڈ ایجیٹیشن فار سوشل ریفارم. اس میننگ میں یہ آیا ہے پبلک پروٹیسٹ ان آرڈر ٹو اچیو پولیٹیکل چینج. سنونم ہوگا ڈسٹریکشن، ریج، اشتعال، خیالات کا الجھاؤ، جوش، تحریک. اس کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. آج کی وکیبلری کا 7th ورڈ ہے پیلپیبل. پیلپیبل کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو ایزیلی نوٹس کی جا سکے بائی دا مائنڈ اور دا سینسز. انسانی جسم میں 5 فیلنگ سینسز ہیں، تو اس میں سے ایک جو سینس ہے وہ سینس آف ٹچ ہے. سو وٹ ایور یو کین فیل بائی ٹچنگ، وہ چیز پیلپیبل ہے. جیسے پیلپٹیشن ہے، پیلپٹیشن کہتے ہیں نبض کے تیز ہو جانے کو. اور پلس کیسے نوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں، فنگر سے پریس کر کے، ٹچ کر کے، اس جگہ کو فیل کر کے. تو اسی طرح پیلپیبل، ایوری تھنگ وچ از پرسیپٹیبل ٹو ٹچ از پیلپیبل، دیٹ از ایزیلی نوٹسڈ بائی دا مائنڈ اور دا سینسز، جس کو آپ فیل کر سکیں چھو کر. اس کے لیے پیلپیبل کا ورڈ استعمال کیا جائے گا. The tension in the room was almost palpable. یعنی کہ کمرے میں موجود جو تناؤ کی کیفیت تھی وہ ایزیلی نوٹس کی جا سکتی تھی بائی دا مائنڈ اور بائی دا سینسز. سنونم ہے اپریہنسبل، ڈیٹیکٹیبل، پرسیپٹیبل، چھونے کے قابل، یا جیسے نبض اس کی بہترین اگزامپل ہے. نیکسٹ ورڈ ہے اپرائز. یہ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے ٹو ٹیل اور انفارم somebody آف سم تھنگ. اپرائز somebody آف سم تھنگ کا مطلب ہے کسی کو کسی چیز کے بارے میں انفارم کرنا، آگاہ کرنا، وارن کرنا یا خبر دینا. We were fully apprised of the situation. سنونم ہوگا familiarize، انفارم یا instruct. خبردار ہونا یا آگاہ ہونا اس کو اردو میں کہیں گے. آج کی وکیبلری کا 9th ورڈ ہے لیکڈسیکل. یہ ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب ہے not showing enough care اور enthusiasm، یعنی کہ سستی، یا پھر lacking life spirit اور zest. جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھیں، I can but I won't، یعنی کہ انتھوسیازم نہیں ہے، سستی ہے، کوئی کام کرنے کی زیل نہیں ہے، پرجوش نہیں ہے کوئی شخص، تو اس کے لیے لیکڈسیکل استعمال ہوگا. He has a lackadaisical approach to finding a job. سنونم ہوگا limp، spiritless، languid. سست، قوت اور شوق سے محروم، اس کو اردو میں کہیں گے.
آج کی ویکیبلری کا لاسٹ ورڈ ہے مسکنسٹریو. یہ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے کسی کے ایکشنز یا ورڈز کو غلط سمجھنا، غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرنا. ٹو انڈرسٹینڈ somebody's words اور ایکشنز wrongly. جیسے کہ اس پکچر میں آپ دیکھیں، ایک شخص نے سیدھی بات کہی ہے اور دوسرا شخص اس کو غلط طریقے سے سمجھ رہا ہے، غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے. He deliberately misconstrued everything I said. سنونیم ہے مس انٹرپریٹ، غلط مطلب لینا، غلط تعبیر کرنا، غلط مطلب سمجھنا. ان معنوں میں مسکنسٹریو کا ورڈ استعمال ہوگا. یہ تھی آج کی ویکیبلری. There were some requests to make a playlist on vocabulary, so we have already made a playlist on vocabulary. You can check it in the playlist section of our channel. یہ دیکھیں، یہ ڈان ویکیبلری کی پلے لسٹ ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ریکویسٹ تھیں کہ انگلش کے اوپر بھی کام کریں، تو انگلش کے اوپر یہ ایسے کی پلے لسٹ ہے. اس کے علاوہ انگلش کی الگ سے بھی پلے لسٹ ہے، ایڈیمس کی پلے لسٹ ہے. تو اگر آپ چاہیں تو یہ پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر پریسیو، ٹرانسلیشن، پنکچویشن، کمپریہنشن اور پیراگراف رائٹنگ، ان ساری چیزوں کے سے ریلیٹڈ انفارمیشن موجود ہے. یہ پنکچویشن کی پلے لسٹ ہے. یو کین چیک اٹ آؤٹ آن آر چینل. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. ہیئر از اے کریکشن. جو پریویس ویڈیو تھی اس میں ایک ورڈ تھا ری انویگوریٹ، جس کا مطلب تھا ری انرجائز یا ریوائیو کرنا یا پھر کسی چیز میں نئی روح پھونک دینا. اس کے آگے بائی مسٹیک ناؤن لکھا ہوا ہے، وہ ناؤن نہیں ہے، وہ ورڈ ورب ہے. تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک اور سجیشنز دیں.